لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال حتى طعاما من ذر أو قمح وبين الاثنين وطعاما من تمر أو طعاما من شعير وأن كل حر وعبد وصغير وكبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے کے بھی نصف سے زیادہ وقت اور ایام آخری عشرے کے گزر رہے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی اور انسانیت کی کامیابی کے لیے اور انسانوں کو نوازنے کے لیے، خصوصاً اہل ایمان کو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ پاک اس ماہ مبارک کو لاتا ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کچھ دن بچے ہیں، ان دنوں کی قدر کر لیں. ان دنوں کی قدر کیا ہے؟ روزہ جیسا رکھ کے عبادتوں کو عبادتوں کے وقت پر ادا کرے، سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے کرے، یہ ان کے حقوق ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام میں واعظ فرمایا، بیان فرمایا، عید سے 1 یا 2 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں عید سے 1 دن یا 2 دن فی یومین او یومین 1 یا 2 دن پہلے صحابہ کرام کو جمع فرما کر واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی. اور کیا فرمایا؟ فقال ادو، تم ادا کرو. کیا ادا کرو؟ صدقے فطر کی ترغیب دلائی. نبی علیہ السلام صدقہ فطر یہ شکرانہ ہے روزوں کا. روزوں کی ختم پر اللہ پاک کی طرف سے نبی علیہ السلام کی زبانی یہ کہا گیا کہ تم نے اللہ کے احکام کو پورا کر لیا، تو اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز دو. اس کے شکرانے میں سب کے فکر ادا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک عطا فرمایا تھا اور تم نے اس کی قدر کر لی، تو اس کے شکرانے میں صدقے فطر ادا کرو. اب یہ صدقے فطر تلافی معافات، یعنی جیسے نماز کی بات سنت ہے، اس وجہ سے کہ نماز میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو سنتوں سے اس کی بھرپائی کی جاتی ہے، نفلوں سے اس کی بھرپائی کی جاتی ہے. ایسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزار رہے اور اس میں روزوں میں اور عبادتوں میں، تراویح میں اور جو آدمی کار خیر کرتا ہے، اس میں اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک سب کے فطر سے اس کو پورا فرما دیتے. جو کمی ہو جاتی ہے روزوں میں، تراویح میں اور عبادتوں میں، تو اس کو پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے سب کے فطر کو رکھا کہ اس کے ذریعے سے جو کمی ہوئی اس کی پوری کر دو. اور صدقے فطر کی زکات ہے روزے کی. جیسے مال کی زکات ہوتی ہے 100 پر 2.5 روپیے، 40 پر 1000 کے حساب سے، ایسے ہی اللہ پاک نے روزوں کی زکات رکھی تاکہ روزہ بن جائے اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے.
حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں، دوسرے اعمال خیر کا نماز، حج، زکات اور دوسرے جتنے بھی خیر کے کام ہیں، ان کا بدلہ کر اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کو دے گا، ایمان والوں کو دے گا۔ لیکن جب روزے کا بدلہ دینے کی باری آئے گی تو اللہ پاک اپنے ہاتھ سے بدلہ دے گا۔ اس کی حکمت کیا؟ نماز پڑھتے ہیں ہم تو سب لوگ دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اگر چھپ کر بھی دے تو دینے والے کو معلوم ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو اللہ اور بندے ہی کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کو سمجھتے ہیں ہم روزدار کر کے، لیکن اگر آدمی کے اندر خوف خدا نہ رہے تو کسی بھی حالت میں روزہ توڑ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا اسے۔ اتنے اس کو چانسز ملتے، اتنے مواقع ملتے روزہ توڑنے کے، لیکن چونکہ اس کے اندر خوف خدا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے رب کا حکم ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا پینا نہ دوسری خواہشات، تمام خواہشات سے رکنا، تو رب کے خشوع سے، رب کے ڈر سے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، کسی کا پریشر نہیں ہے اسے۔ یہ آدمی تنہائی میں چل جائے پیچھے کون دیکھنے والا، سب کے سامنے کیا روزے سے؟ لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا۔ چھوٹا بچہ جس کو بھی سمجھتا روزہ ہے وہ بھی بولتا ہے روزہ ہے، اس کے اندر شعور آ گیا روزے کا، روزہ اس کو کہتے ہیں، وہ بھی کھانے پینے سے بچتا ہے۔ یہ خوف اور یہ ڈر کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اس لیے اس کے روزوں کی زکات صدقے فطر ہے۔ اب صدقے فطر کیوں رکھا گیا؟ چونکہ ہر سال عید آتی ہے اور خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کوئی محلے میں اور اپنے پڑوس میں جتنے بھی لوگ رہ رہے، جو بھی غریب ہیں، ان تک یہ چیز پہنچے تاکہ وہ اس خوشی میں برابر کے شریک رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک نے ہم کو مال کی دولت سے نوازا، ہمارا کوئی بھائی، کوئی پڑوسی، کوئی بہن حقیقی ہو یا دوسری، یا کوئی حقیقی بھائی ہو یا کوئی دوسرا ایمان والا بھائی ہو، وہ اپنے گھر میں کسب پرستی زندگی گزار رہا ہو اور وہ کھانے کے لیے تڑپ رہا ہو اور اس کے گھر میں گزارے کے لیے اس کے اوپر فاقے گزر رہے ہو، ایسا نہ ہو۔ اس لیے شریعت نے غریبوں کی رعایت کرتے ہوئے صدقے فطر کو رکھا۔ اب صدقے فطر کون دے گا؟ جو مانی کے نصاب ہے وہ صدقہ فطر دے گا، جو مانی کے نصاب نہیں اس کو دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، سبھی اگر مالدار ہو جائے تو صدقہ فطر دیں گے کس کو؟ پمپوں کو دیں گے، مسجد کو دیں گے، اس کو دیں گے، اس کو تو چلے گا نہیں۔ تو جو مانی کے نصاب ہے وہ دے گا، جو مانی کے نصاب ہے نہیں ہے ان کو دے گا۔ شریعت یہ چاہتی ہے کوئی غریب آدمی نہ رہے، ان کو اوپر لایا جائے، غریب تو رہیں گے لیکن ان کا سہارا بنا جائے۔ جیسے زکات کے مسائل ایسے ہی صدقے فطر کے مسائل ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے 1 یا 2 دن پہلے صحابہ کرام نے واعظ فرمایا اور تاکید فرمائی۔ شریعت میں 4 چیزیں مذکور ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو بتا 4 چیزوں کا صدقہ فطر نکالا جائے گا، 4 چیزیں۔ ایک فرمایا گیہوں حدیث کے اندر، دوسرا فرمایا کھجور، تیسرا فرمایا جو، اور چوتھا فرمایا کشمش۔ اگر کوئی آدمی مالدار تو ہے لیکن زیادہ مالدار نہیں، بس مالی کے نصاب کے وقت اس کے پاس مال ہے 40-45 ہزار کے پاس، ویسے 5 چیزیں جس پر آ جائے، 5 چیزیں کو ملا کر اگر مالی کے نصاب ہو جاتا ہے، یعنی 39-40 ہزار روپے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس آدمی پر، گھر کے اس ذمہ دار پر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مہاتار میں جتنے بچے اور بچیاں ہیں سب کا اور اس کی خود کا وہ صدقے فطر نکالے، جتنے نابالغ ہو۔ چونکہ شریعت نے 4 چیزیں بتلائی اور انسان الگ الگ ڈگری کے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے،
کوئی اس سے کم ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے، کوئی ایک دم نیچے درجے کا، یعنی زکات تو اس کے اوپر فرض ہوتی ہے لیکن بس 40-45 ہے، اس سے زیادہ نہیں اس کے پاس. تو شریعت نے ایسا نظام بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی نیچے کے درجے کا مالدار ہے 40-45 کا ہے تو 2.25 کلو کیوں دے یا اس کی قیمت دے جو مارکیٹ کی ہے. جو نیچے درجے کا مالدار وہ خود کی طرف سے 2.25 کلو کیوں یا اس کی قیمت، اور اس کے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اس کے بالغ بچوں کی طرف سے دینا اس کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے. بالغ بچہ اپنا خود دے گا. ایسی بیوی کی طرف سے بھی دینا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو پوچھ کر اگر دے دیا تو ادا ہو جائے گا. یہاں تک کہ لکھا ہے اگر کوئی کافر ہمارے ماتحت میں رہتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا پڑے گا. کس کو دی جائے گی؟ جن لوگوں کو زکات دینا جائز ہے ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے. اور کوئی تھوڑا اونچا مانتا ہے تو اس کے لیے وہ 3.5 کلو کھجور صدقہ فطر نکالے، اس کا ریٹ بڑھ دے گا. کوئی اس سے تھوڑا کم ہے تو جو کا نکالے. جو معمولی درجے کے مالدار ہے وہ جو سے نکالے. جو اس سے تھوڑے اونچے وہ جو نکالے، لیکن جو 3.5 کلو دینا پڑے گی، جبکہ جو 2.25 کلو. اس لیے کہ نبی نے تعین کی ہے، اور جو چیز کو نبی نے تعین کر دیا بتا دیا اس میں کوئی رد نہیں کر سکتا. تو چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں اگر دے رہے تو 2.25 کلو ایک آدمی کی طرف سے، جو اگر دے رہے تو 3.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے، اور اگر کھجور سے دے رہے تو ایک آدمی کی طرف سے 3.5 کلو کھجور. اور کوئی بہت زیادہ مالدار ہے وہ کشمش دے 3.5 کلو یا اس کی قیمت، تو آدمی کے اعتبار سے صدقہ فطر بڑھتا چلا جائے گا. چونکہ شریعت یہ چاہتی ہے لوگ اپنا مال غربا میں تقسیم کریں اور خرچ کریں. اس لیے بزرگوں دوستو عید قریب ہے، اور یہ واجب اور فرض اور ضروری کب ہوتا ہے؟ واجب اور ضروری کب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر جس دن عید کا دن ہوتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت یہ واجب ہوتا ہے. عید کا جو دن ہوتا ہے اور سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے، جیسے سحری کا وقت ختم ہوا، صبح صادق شروع ہوئی یعنی آذان کا وقت شروع ہوگا، تو جتنے گھر کے افراد ہیں اور اگر وہ مالی کے نصاب ہے تو ان کے اوپر زکات اور صدقہ فطر واجب ہو جائے. اب صدقہ فطر یہ 3-4 چیزوں میں نکالا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسئلہ یہ ہے یا تو یہ چیزیں نکالے یا اس کی قیمت. باقی دوسرے تینوں ائمہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد فرماتے یہی چیزیں نکالنا پڑے گی، اس کے علاوہ پیسہ نہیں دے سکتے. لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک سہولت ہے، چونکہ لوگوں کی ضروریات الگ الگ ہوتی ہے. آپ اس کو گیہوں لیا کر دے رہے اس کو دوسری چیز خریدنا ہے وہ کیا کرے گا؟ آپ اس کو کھجور لیا کر دے رہے ہیں اس کو کوئی اور چیز خریدنا ہے. آپ اس کو جو دے رہے جو ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا وہ اس کا کیا کرے گا؟ تو بہرحال ہمارے امام صاحب کے نزدیک اس میں سہولت ہے. 5 چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی پیسہ، اور اس کے علاوہ باقی چیز جو ملائی جاتی ہے جو زکات میں نہیں ملی جاتی، ضروریات سے زائد چیز، ضروریات سے جو جائز چیز ہوتی ہے. کیا مطلب؟ ایک آدمی کے 2 مکان ایک میں رہتا ہے خالی پڑا ہوا ہے لیکن اس کی بیچنے کی نیت نہیں، تو شریعت دے گی اس میں زکات تو نہیں آئے گی کیونکہ بیچنے کی نیت نہیں، لیکن اس پر کیا آئے گا؟ صدقہ فطر آئے گا. ایسے ہی قربانی کا بھی مسئلہ ہے. قربانی کا اور صدقہ فطر کا ملا جلا مسئلہ ہے. قربان زکات میں سال کا گزرنا ضروری ہے، صدقہ فطر میں اور قربانی میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں آدمی اتنی پراپرٹی کا اور اتنی مالی اور اتنی نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے. چاہے وہ عید کا دن آ جائے تب، بقرعید کے دن آ جائے تب، اس پہ سال گزرنا ضروری ہے. جبکہ زکات میں اسلام نے سال گزرنے کی شرط لگائی، اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں. اتنا فرق ہے. تو یہ 5 چیزیں اگر پائی گئی اور مالی کے نصاب یعنی 52 تولہ چاندی کی قیمت یعنی کہ 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کی قیمت 39,700 روپے کچھ بنتی اصلی والی کی.
آج کے پچھلے ہفتے کا ریٹ تھا 100-50 روپے کم زیادہ روز کے حساب سے ہوتے رہتے، اس کو 40 سال پکڑ لیجیے۔ تو بزرگوں دوستو، اگر ہم یہ نکالیں گے تو ہمارا روزہ ہوگا، روزے کا شکرانہ ادا ہوگا۔ فطرے کے معنی آتے ہیں توڑنے کے، یعنی اب روزے ہم نے توڑ دی، افطار کرو گے تو افطار مانے توڑنے کا، تو روزہ توڑ دو، مطلب شام میں امام صاحب اعلان کرتے روزہ توڑ دو، اس کو ہم دوسرے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ افطار کر لیجیے، یعنی دن بھر جو روزہ رکھے تھے اس کو توڑ دو۔ اب رمضان ختم ہو گئے، روزہ توڑ دو، اللہ کی طرف سے عید کا دن آیا، اس میں خوشی مناؤ، دوبارہ واجب کی تیاری کرو اور غریبوں کا خیال رکھو۔ اس کے بزرگوں دوستو، یہ ماہ مبارک زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے۔ کتنے وہ لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، لیکن آج وہ نہیں۔ کئی لوگوں کے نام لے سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، کھانے پینے مزے اڑا رہے تھے، لیکن آج اللہ کے پاس پہنچ چکے، اور نہ معلوم آئندہ سال ہم میں سے کون جانے والا ہے، کون نہیں آنے والا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ان ایاموں کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے روزوں کو پورے اصول کیجئے۔ 4-5 دن بچے ہوئے نماز وقت پر پڑھے، سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزارو، اللہ والوں کے پاس گزارو۔ بازاروں میں شیطان ہوا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے پناہ مانگتے تھے، اور بار بار یہ تعلیم دی گئی کہ مسجدوں کو آباد کرو، اور خاص طور سے جب یہ ایام چل رہے، اخیر اشرا چل رہا ہے، اور اس میں پھر اعتکاف کی فضیلت کا کیا پوچھنا، اور نبی علیہ السلام کو پوری زندگی مدینہ میں آنے کے بعد ہر سال اعتکاف فرماتے رہے۔ ہم رات دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا کہتے ہیں، لیکن جب وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے اعتکاف کرو، نبی کرتے تھے، پھر کوئی کرتا نہیں۔ یہ محبت ہے ہماری، اس سے سمجھ میں آتا ہے محبت کا معیار۔ 40 دن 3 دن لگانا آسان ہے، لیکن یہ کہا 10 دن بیٹھو، اور 40 دن 3 دن اس لیے لگا جاتے ہیں کہ سنتوں پر آ جائے، سنتوں پر آ جائے اس لیے لگائے جاتے ہیں۔ جب سنتوں پر آنے کا موقع آتا بھی لگاتے نہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستو، کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرماتے اور اپنے ساتھ بڑے تعداد میں صحابہ کو جمع کرتے اور اجتماعی اعتکاف فرماتے۔ یہ سنت امت سے مفقود ہو رہی ہے، تھوڑی بہت خانقاہوں میں نظر آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو سبق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔